اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام عبدالصمد ہے اینڈ آج ڈیٹ 1/6/2020 ہے۔ تو آج کی ٹاپک میں ہم پڑھیں گے کہ بھائی ریلیٹیو ایٹامک ماس کیا ہے، ایٹامک ماس یونٹ جو کہ ایک اسکیل ہے یہ کیا ہے، اور ایوریج ایٹامک ماس یہ کیسے کہتے ہیں، اس کے ساتھ کچھ ایکسپلینیشن اس لیکچر میں ہم سیکھیں گے اس کے بارے میں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں کہ ایوریج ریلیٹیو ایٹامک ماس کیا ہے، اے ایم یو کیا ہے اور ادر۔ تو پہلے جو ہمارے ٹاپک ہے ریلیٹیو ایٹامک ماس، ریلیٹیو کا مطلب ہے کسی سے موازنہ کرنا، اور ایٹامک کا مطلب یہ تو واضح ہے کہ ایٹم ہے، اور ماس کا مطلب وزن، کمیت۔ سب سے پہلے یہ ہمیں جاننا چاہیے کہ جب بھی ہم دنیا میں، ساری دنیا میں جو لین دین کرتے ہیں ناپ تول کی، تو ہم وہ ریلیٹیو کرتے ہیں، ریلیٹیولی ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ اتنا وزنی ہے، یہ اتنا وزنی ہے۔ جب آپ دکاندار کو جائیں اور آپ کچھ چیز خریدنا چاہتے ہو، جیسا کہ آپ شوگر خریدنا چاہتے ہو، تو اگر آپ کہے شاپ کیپر کو کہ بھائی مجھے شوگر چاہیے، تو شوگر کتنے چاہیے اس کو پورا انفارمیشن نہیں ملتا کہ بھائی شوگر چاہیے تو کتنے چاہیے۔ تو شوگر ہم کسی یونٹ، اس کی یونٹ میں ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں 1 کلو چاہیے، 2 کلو چاہیے، 3 کلو چاہیے۔ یا اگر آپ ادر شاپ کیپر کو جائے اور آپ کو اس کو کہے کہ بھائی مجھے بنانا چاہیے کیلا، مجھے کیلا چاہیے، مجھے کیلے چاہیے، تو بھائی وہ ڈائریکٹلی آپ سے پوچھے گا، ایک ریلیٹیولی ایک موازن آپ سے پوچھے گا کہ بھائی یہ آپ کتنے کیلے آپ خریدنا چاہتے ہو۔ تو آپ کو یونٹ میں ڈیفائن کرنا ہوگا کہ بھائی کیلے تو آپ کلو میں نہیں خرید سکتے ہو، اس کو ہم درجن میں کہتے ہیں کہ بھائی مجھے اتنے درجن کیلے چاہیے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو بھی چیز خریدتے ہیں، تو بھائی ہر چیز کی ایک خاص یونٹ ہوتی ہے وزن کی، اس کی پیمائش کی۔ تو ہم اس یونٹ میں خریدتے ہیں، اس یونٹ میں تولتے ہیں۔ تو بھائی ایٹمز جو کیمسٹری، اگر ہم کیمسٹری کی بات کریں تو ایٹم کو تولنا اور اس کو خریدنا، اس کی کاروبار کرنا، تو وہ ہم کلو میں بھائی اس کی ہم بات کرتے ہیں، درجن میں بات کرتے ہیں، سینکڑوں میں بات کرتے ہیں، یا کس چیز میں بات کرتے ہیں۔ تو بھائی اس کے لیے بھی خاص یونٹس، خاص اسٹینڈرڈ ہونی چاہیے۔ تو اس کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ بھائی ایٹمز ہم کیسے تولتے ہیں، ہم اس کی کاروبار کیسے کرتے ہیں۔ تو بھائی ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ تو ریلیٹیو ایٹامک ماس کیسے کہتے ہیں، اور ہم اس کو کس طرح موازنہ کرتے ہیں۔ جس طرح ہم چینی خریدتے تو 1 کلو کی کہتے ہیں، 2 کلو کہتے ہیں، 3 کلو، اس طرح ایگز ہے درجن میں ہم اس کی حساب کرتے ہیں۔ تو اس طرح ریلیٹیو ایٹامک ماس کیسے کہتے ہیں، اور ہم ایٹم کی ماسز کو کس چیز سے کمپیئر کرتے ہیں، تو ابھی ہم ڈیفائن۔ تو میں نے ڈیفینیشن لکھ دیا ہے۔ ڈیفینیشن کے لکھنے سے پہلے آپ کو کچھ انفارمیشن ضرور جاننے چاہیے کہ اگر ہم ایٹم کی میئرمنٹ کریں تو پہلے ڈیفینیشن پڑھتے تو پھر وہ ایکسپلین کرتے کہ بھائی ہمیں کس طرح مسئلہ آتے ہیں اس میں۔ The relative atomic mass of an element is the mass of an atom۔ ریلیٹیو ایٹامک ماس جو ہے، جو ہم کسی اور سے کمپیئر کرتے ہیں ایٹمز کی، کیا ہے؟ آف این ایلیمنٹ از دی ماس، وہ ماس ہے آف این ایٹم، آف این ایلیمنٹ، کسی بھی ایلیمنٹ کی، ایٹمز کی ریلیٹیو ایٹامک ماس وہ ماس ہے ریلیٹیو ٹو دی ماس آف 1/12،
1/12 part of the mass of carbon. Let's suppose हमारे साथ कार्बन एटम है, हम इसको 6 हिस्सों में 12 पार्ट में तकसीम करते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6. इसकी जो 1 पार्ट है 1/12 ऑफ कार्बन. लेट्स सपोज ये कार्बन की एटम है, हमने हाइपोथेटिकली ये बात है, प्रैक्टिकल बहुत मुश्किल है इसको, एक कार्बन एक एटम को तो हम पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, तो इंडिविजिबल पार्टिकल होते हैं. हम हाइपोथेटिकली मानते हैं कि भाई ये 1/12 पार्ट है ऑफ कार्बन. तो हम इसी ही यूनिट, ये हमारे साथ एक यूनिट होता है, ये क्या है हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि 1/12 पार्ट हम इसको एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं. और एटॉमिक मास यूनिट जिस तरह हमारे साथ किलोग्राम है, ये भी एटम को तोलने के लिए ये एक स्केल है, एक यूनिट है, इसको हम एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं. एटॉमिक मास यूनिट हम किस तरह डिफ़ाइन करते हैं और किस तरह हम इसको कैलकुलेट करते हैं, साइंटिस्ट ने किस तरह कैलकुलेट किया, ये सारे हम इसमें एक्सप्लेन करते हैं. तो इसके साथ जब हम कोई किसी एटम को कंपेयर करते हैं इसी पार्ट्स के साथ, तो इसको हम रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं. लेट्स सपोज हाइड्रोजन की जो हमारे साथ, ये हमारे साथ तराजू है, हम इसको नापते हैं. यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन डाल दिया और यहाँ पर मैंने 1 यूनिट, ये 1 यूनिट है, इसके साथ डाल दिए ये 1 यूनिट. तो हाइड्रोजन की वज़न इसकी 1 यूनिट के बराबर है. तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन इज़ 1 AMU. H एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 AMU है. इस तरह अगर हम हीलियम इसमें यहाँ पर नाप दें, तो यहाँ पर हम हीलियम की एटम रख दें, तो इसकी 1 यूनिट, इसकी 2 यूनिट, इसकी 3 यूनिट, इसकी 4 यूनिट, जब हम यहाँ पर रखते 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, तो ये इसके बराबर होते हैं. हमारे साथ हीलियम एटम की बराबर है He, हीलियम. तो इसका मतलब क्या है कि हमारे साथ भाई हीलियम He, हीलियम कितना एटॉमिक मास यूनिट है, 4 एटॉमिक मास यूनिट है. इसकी मतलब 1 2 3 4 यूनिट अगर हम हीलियम के साथ इस तराजू में रख दें तो ये इसके बराबर है. तो इट्स मीन ये 4 एटॉमिक मास यूनिट है. तो हम इस तरह तोलते हैं कार्बन 12 के साथ. क्वेश्चन ये बनता है कि भाई हम कार्बन की तो बहुत से आइसोटोप्स हैं, कार्बन की बहुत से आइसोटोप्स है, कार्बन 13 है, कार्बन 12 है, कार्बन 13 है, कार्बन 14 है. तो हम ये कार्बन 12 क्यों इस स्टैंडर्ड इस्तेमाल करते हैं, इसके साथ अदर एटम्स को कंपेयर करते हैं, जिस तरह हमने हाइड्रोजन इसके साथ कंपेयर किया, हीलियम इसके साथ कंपेयर किया. तो इसका मतलब ये है कि इसकी परसेंटेज एबंडेंस ज़्यादा है कंपेयर टू कार्बन 13 की और कार्बन 14 की, तो इसलिए हम इस स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं. दूसरी बात यह है कि जिस चीज़ की परसेंटेज एबंडेंस दुनिया में नेचर में ज़्यादा हो तो वो स्टेबल भी होगा. इट्स मीन इसकी अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा है और स्टेबिलिटी भी ज़्यादा है. दूसरी बात यह है कि इससे पहले हम हाइड्रोजन को इस स्टैंडर्ड इस्तेमाल करते थे. तो इसमें मसला यह है कि ये गैस है और गैस को स्टैंडर्ड आसानी से हम इस्तेमाल नहीं कर सकते तो प्रॉब्लम यह है कि हम इसको एज आ गैस अच्छी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते. अच्छा, तो दूसरी क्वेश्चन इसमें यह है कि भाई हम कार्बन 12 के साथ एटम्स को क्यों कंपेयर करते हैं, मतलब इसकी मुआजना करते हैं, इसको इसके साथ स्टैंडर्ड के तौर पर कार्बन यूज़ करते हैं. तो भाई इसके जवाब ये है कि हमारे साथ अगर हम एटम्स को तोलते चाहे तो इसकी हर एटम, मतलब अगर हम किसी एटम को ले ले जर्नली, तो इस 1 एटम हमारे साथ अगर मास हम तोले जाए तो किलोग्राम में या ग्राम में, तो ग्राम में हमारे साथ एक एटम ज़रब 10 की ताकत -24 टू ज़रब 10 की ताकत
-22 گرام کی برابر ہے۔ تو اس لیے ہم اس کو گرام یا کلو گرام میں ایٹمز کو ہم نہیں تول سکتے، اس لیے ہم نے کاربن کو اس اسٹینڈرڈ چوز کیا ہے، ہم کسی اور ایٹم سے کمپیئر کرتے ہیں۔ اور دوسری جو چیزیں جس طرح کہ شوگر ہے یا پوٹیٹوز ہے یا ٹومیٹوز ہے، اس کی ہم کمپیریزن کرتے تو کلو گرام میں کرتے ہیں، داڑھی میں کرتے یا 3-4 کلو وزن، کیونکہ وہ باری باری چیزیں ہم اس کو کلو گرام یا گرام میں وزن کر سکتے ہیں، اس کو میئر کر سکتے ہیں، لیکن ایٹمز کو ہم اس سے چھوٹے پیمانے پہ میئر نہیں کر سکتے۔ تو بھائی جس طرح ہم نے ٹومیٹوز کے لیے شوگر کے لیے ایک سٹینڈرڈ رکھی ہے کہ بھائی ہم اس اسکیل میں اس کو ناپتے کلو گرام یا گرام وغیرہ، تو اسی طرح ہم نے ایٹمز کو کی ماسز کو کمپیئر کرنے کے لیے بھی کچھ اسکیلز بنائے ہیں سائنٹسٹ نے۔ تو اس اسکیل کو ہم کیا کہتے ہیں؟ AMU ہم اس کو ڈیفائن کرتے ہیں اور اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ بھائی AMU کیا ہے اور یہ اسکیل ہم کیسے استعمال کرتے ہیں اور اس کی ویلیو کیا ہے، ہم نے کس طرح اس کو کیلکولیٹ کیا ہے۔ تو بھائی دیکھتے ہیں کہ AMU کیا ہے۔ ابھی ہم جانتے ہیں کہ بھائی جس یونٹس میں ہم ایٹمز کو تولتے ہیں تو وہ یونٹ کیا ہے، اس کو ہم AMU کہتے ہیں۔ AMU کس چیز کی ایبریویشن ہے؟ ایٹامک ماس یونٹ۔ ایٹامک ماس یونٹ کیسے کہتے ہیں؟ the 12th 1/12 of the mass of the lightest isotope of carbon، مطلب کاربن 12 is known as atomic mass unit۔ اس کا مطلب مور سمپلی ہم اس کو اس طرح ایکسپلین کرتے ہیں کہ کاربن 12 کی 1 پارٹ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایٹامک ماس یونٹ، 1 AMU کہتے ہیں۔ اس طرح یہ ہمارے ساتھ کاربن 12 ہے، ہم اس کو 12 میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، ہائپوتھیٹیکلی ہم سپوز کرتے 1 2 3 4 5 6، تو یہ کتنے کے برابر ہو گیا؟ 6 یہ 12 یونٹ کے برابر ہو گیا۔ 1 کاربن 12 کتنے کے برابر ہو گیا؟ کتنے یونٹ کاربن 12؟ یہ 12 یونٹ کے برابر ہو گیا، کیونکہ اس میں کاربن 12، اس کی 12 AMU وزن ہے، تو مطلب 12 AMU اس میں ہے۔ تو یہ 1 AMU ہے، یہ 2 AMU ہے، یہ 3 ہو گیا، یہ 4 5 6 7 8 9 12۔ تو اس ایک پارٹ کو ہم ایٹامک ماس یونٹ سمپلی کہتے ہیں۔ تو اس کو ہم کس طرح کیلکولیٹ کرتے ہیں بھائی کہ یہ کتنے کے برابر، کتنے گرام کی برابر ہے، ایٹسٹرا۔ تو ہم اس کی کیلکولیشن کرتے ہیں کہ بھائی ہم 1 AMU کس طرح کیلکولیٹ کرتے ہیں، تو آسان طریقہ ہے کیلکولیٹ۔ تو بھائی ہم نے ایٹامک ماس یونٹ کو ڈیفائن کیا، ابھی ہم اس کو کیلکولیٹ کیسے کرتے ہیں۔ تو بہت آسان طریقہ ہے اس کی کیلکولیشن کی، اتنی مشکل نہیں ہے، لیکن تھوڑا بہت کنسیپچول ہے۔ تو وی نو دیٹ، ہم جانتے ہیں، میں نے آلریڈی لکھا تھا کہ ٹائم ضائع نہ ہو جائے، کہ 1 AMU 1 AMU ہمارے ساتھ 1/12 پارٹ آف کاربن 12 ہے۔ تو اس کی ویلیو کیا ہے 1 AMU کی؟ 1/12 آف کاربن 12 1.67 ملٹیپلائی 10⁻27 kg کلو گرام، یا آر 1.67 ملٹیپلائی 10⁻24 گرام۔ kg میں -24 ہے اور گرام میں -24 گرام ہے، گرام میں kg اور گرام میں فرق ہے تھوڑے بہت، اس لیے پاور نیگیٹو کم اور زیادہ ہے۔ تو ہم اس کو ایکسپلین کرتے ہیں بھائی گرام میں 24 کیوں ہے، کلو گرام میں -27 کیوں ہے، اس کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم کچھ ادر چیزیں ڈسکس کرتے ہیں۔ ایٹامک ویٹ آف کاربن 12 جو ہمارے ساتھ ہے، کاربن 12 از اکول ٹو کتنے گرام ہے؟ 12 گرام ہے، اور 12 گرام کاربن جو ہمارے ساتھ ہے یہ 1 مول کی برابر ہے۔ آسان کی بات ہے، یہ تو آلریڈی ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ 1 مول آف کاربن 12 جو ہمارے ساتھ ہے، کاربن 12 کی کنٹین ایٹمز، کتنے ایٹمز اس میں ہوتے ہیں 1 مول میں؟ ظاہری بات ہے ہر چیز کی 1 مول میں کتنے پارٹیکل ہوتے ہیں؟ 6.023 ملٹیپلائی 10⁻23 ایٹمز، ہر ایٹمز کے 1 مول میں اتنے پارٹیکل پائے جاتے ہیں۔
جس طرح ہم نے یہاں پر لکھے. تو ہم جان گے کہ 1 مول میں کتنے پارٹیکل ہے، ایوگاڈرو نمبر کے برابر ہوتے ہیں. تو 6.023 ملٹیپلائی 10⁻³ ضرب 10⁻23 ایٹمز آف کاربن 12 از اکول ٹو کتنے گرام کے برابر ہے؟ 12 گرام کے برابر ہے. بس صرف میں نے ریپیٹ کیا ہے تاکہ سمجھ اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے. یہ آسان چیزیں ہے، یہی بات ہے. تو 1 ایٹم یہ تو اتنے ایٹمز ہے کاربن اتنے کی گرام کے برابر ہے. اگر 1 ایٹم آف کاربن 12 ہم گرام میں کیلکولیٹ کریں تو کتنے وزن اس کی ہوگی؟ تو یہاں پر یہ جو ویلیو ہے، یہاں پر ملٹیپلیکیشن میں اس کاربن ایٹم کے ساتھ، یہاں پر اگر ہم اس ایزیکل ٹو سے یہاں پر لائے اسی سائڈ پر تو یہ ڈیویژن میں آئے گا. تو یہاں پر ڈیویژن میں آ گیا ہے. تو یہاں پر یہاں پر اتنے ایٹم سے، یہاں پر ایک ایٹم. تو یہاں پر اگر ہم اس کو ڈیوائڈ کریں 6.023 ملٹیپلائی 10⁻23 اس طرح 6.023 ملٹیپلائی 10⁻23. تو یہاں پر بھی ہم اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں. تو یہاں پر ہم نے ڈیوائڈ کیا ہے تو یہاں پر کٹ ہو گیا، یہاں پر 1 آ گیا 1 ایٹم آف کاربن 12 اور یہاں پر 12/6.023 ملٹیپلائی 10⁻23 گرام آ گیا. تو یہاں پر ہم نے اس کو 12 کو ہم نے 6.02 اس پر ڈیوائڈ کیا اور یہ جو پاور ہے یہاں پر یہ نیچے ہے اور نیچے سے پازیٹیو پاور اگر ہم اوپر کو لے جاتے ہیں تو یہ نیگیٹیو میں آتا ہے. تو اس لیے ضرب 10⁻23 نیگیٹیو میں آ گیا ہے. تو ہوپ کیا اس کی سمجھ آپ کو آ گئی ہوگی. تو ہم یہ بھی جانتے ہیں، وی نو دیٹ 1 AMU میں نے آلریڈی وہ کہہ دیا کہ بھائی 1 AMU ہمارے ساتھ کتنے پارٹ کی برابر ہے؟ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 12 پارٹ آف کاربن. یہ کاربن ہے، لیٹ سپوز ہم نے اس کو 12 حصوں میں ڈیوائڈ کیا تو اس 12ویں حصے کو ہم 1 AMU کہتے ہیں. تو بھائی جو یہ ویلیو آ گیا ہے، یہ ویلیو یہ تو 1 کاربن ہے، یہ تو 1 کاربن ہے. 1 کاربن ایٹم کی اتنے گرام کی برابر ہے 1 کاربن کی. تو 1/12 پارٹ آف کاربن کو ہم 1 AMU کہتے ہیں. تو بھائی 1/12 کو ہم کس طرح کیلکولیٹ کریں گے؟ تو ہم جانتے ہیں کہ 1 AMU ہمارے ساتھ 1/12 پارٹ آف دی کاربن 12 ہے، لائٹسٹ آئسوٹوپ آف کاربن. تو 1 AMU ہم اگر یہ کاربن کی ماس ہے، اگر ہم اس کو 12 پارٹ میں ڈیوائڈ کرتے تو ہم 12 پہ اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں. اگر 1/12 ہم کیلکولیٹ کرتے تو ہم 12 پہ ہم نے ڈیوائڈ کیا تو یہ آ گیا ہمارے ساتھ 1.67 ملٹیپلائی 10⁻24 گرام. اگر ہم اب اس کو کیلکولیٹر میں پٹ کریں تو یہی ویلیو آتا ہے. یا اگر ہم کلو گرام میں اس کو کنورٹ کرتے تو بھائی 1 kg ہمارے ساتھ کتنے کے برابر ہے؟ 1 kg ضرب 10 کی طاقت 3 گرامز. یا 1 گرام ہمارے ساتھ کتنے kg کے برابر ہے؟ ضرب 10 کی طاقت -3 kg کے برابر ہے. یہ یونٹ کنورژن ہے، اس کی یہ الگ ٹاپک ہے لیکن میں نے بس تھوڑے بہت ہینڈس دیا، اس لیے یہ -27 آتا ہے، یہ 24 آتا ہے گرام اور کلو گرام. تو یہ ہمارے ساتھ جو یہ ویلیو ہے، یہ ویلیو ہمارے ساتھ ایٹامک ماس یونٹ کی ہے، 1 AMU کی ہے. تو ہم نے AMU اور یہ ہم اس کو ایز اے اسکیل استعمال کرتے ہیں. کس چیز کے لیے؟ ایٹمز کو کمپیریزن کے لیے، ریلیٹیو ایٹامک ماس کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے ہم AMU استعمال کرتے ہیں. بعض اوقات کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ پیریڈک ٹیبل میں جو ہم کہتے ہیں کہ بھائی کاربن ہمارے ساتھ کتنے برابر ہے، اس کی ماس کتنے ہے؟ 12 گرام کاربن. نائٹروجن کی ماس کتنے کے برابر ہے؟ 14 گرام. تو بھائی یہ 14 گرام اور 12 گرام 1 کاربن 1 نائٹروجن، یہ عقل مانتا ہے کہ بھائی یہ ایک کاربن 12 گرام کی برابر ہوگی یا نائٹروجن کی وزن 12 کی برابر ہوگی.
یہ لوگ غلط پروننسیٹ کرتا ہے، یہ غلط سمجھتے ہیں کہ بھائی 12 گرام ہے. نہیں، یہ 1 کاربن کی اگر ہم بات کریں تو 1 کاربن 12 ایٹامک ماس یونٹ کے برابر ہے، اور ایٹامک ماس یونٹ کی ویلیو ہم نے کیلکولیٹ کیا ہے. تو 12 کے ساتھ 12 ملٹیپلائی 1.67 ملٹیپلائی 10⁻⁻24 گرام. یہ کاربن بیسیکلی 1 کاربن ایٹم یہ اتنے گرام کی برابر ہے. یہ بہت چھوٹی ویلیو ہے. اگر ہم اس طرح نائٹروجن کی بات کرتے ہیں، 1 نائٹروجن کتنے کے برابر ہے؟ 14 ملٹیپلائی 1.67 ملٹیپلائی 10⁻⁻24 گرام کی برابر ہے. یہ 14 گرام کی نہیں برابر نہیں ہے. تو اس کی لاجک یہ ہے کہ بھائی یہ ہم بعض لوگ اس کو غلط طریقے سے لکھتے ہیں. وہ یہ نہیں سمجھتے کہ بھائی 1 نائٹروجن کنفیوز ہوتا ہے کہ 1 نائٹروجن 14 گرام کی کس طرح برابر ہے. کہ یہ 14 گرام نہیں ہے، یہ 14 ملٹیپلائی 1.67 ملٹیپلائی 10⁻⁻24 گرام کی برابر ہے. یا ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ 14 ایٹامک ماس یونٹ. یہ جس طرح ہم شوگر کے ساتھ کلو گرام لکھتے ہیں، کلو لکھتے ہیں، 2 کلو 3 کلو لکھتے ہیں، اسی طرح ہم AMU ایٹمس کے ساتھ لکھتے ہیں. یہ اس کی میئرنگ کی سکل ہے.